أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. خدا کا شکر ہے کہ ان ایام فاطمیہ میں ہم فرش عزائے فاطمی پر ہیں۔ جناب سیدہ کی معرفت اور آپ کو سمجھنا یقیناً انسانوں کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی انسان، جو بھی شخص جناب سیدہ کے بارے میں آپ کو بتائے گا، اس کی معرفت کی حد، اس کے بیان کی طاقت جناب سیدہ کی عظمتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ صرف ایک راستہ ممکن ہے کہ معصومین ہمیں بتائیں کہ جناب سیدہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ اس میں بھی مشکل یہ ہے کہ معصومین کو اور رسول خدا کو بھی حکم یہی ہے کہ لوگوں سے علی قدر عقولہم گفتگو کرو، یعنی معصومین نے بھی جو بتایا ہے وہ بھی حقیقت سے کم اس لیے ہے کہ ہم بہت کم تر ہیں، ہماری سمجھ اس سے بہت کم ہے کہ ہم جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ وہ ہستی جو بالکل منفرد ہستی ہے، جس جیسی ہستی، جس جیسی ذات، جس جیسا وجود، تھوڑا زیادہ ہو گیا، اس کو کم رکھیں، خدا نے دوسرا خلق نہیں کیا جس کی کوئی اور نظیر نہیں ہے۔ ایسی انفرادیت ہے جس انفرادیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ رسول خدا بیان فرمایا کرتے تھے اپنی بیٹی کے فضائل، اس معاشرے میں بیان کیا کرتے تھے جس معاشرے میں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، وہ شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ میں بیٹی کا باپ بنا ہوں۔ اس معاشرے میں رسول خدا جناب سیدہ کو لا کر لوگوں کے سامنے بتاتے تھے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، ہی روحی التی بین جنبی، یہ میری روح ہے۔ اب میری سمجھ بہت کم ہے کہ میں ان گفتگو کو، ان کلمات، نورانی کلمات کو سمجھ سکوں کہ ختمی مرتبت کی روح کا کیا مطلب ہے۔ رسول خدا مبالغہ نہیں کرتے۔ رسول خدا جب فرما رہے ہیں کہ فاطمہ سیدہ میری روح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روح ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو پھر خاتمیت کا حصہ جناب سیدہ ہیں۔ وسعت روح خاتم، وہ روح جسے سیدہ قرار دیا گیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، وہ کتنی وسیع ہے۔ ہمارے لیے یہ کائنات تقریباً لامحدود ہے، یہ محدود کائنات ہمیں پتہ ہے محدود ہے، اور شروع ایک سنگولیرٹی سے ہوا ہے، ایک بہت چھوٹے سے نقطے سے شروع ہونے والی یہ کائنات آپ کے لیے لامحدود ہے، اس لیے کہ آپ اس کے حدود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پتہ ہے محدود ہے، پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے، سال نوری سال، ہمارے سال میں
کچھ سال پہلے یہ ایک نقطہ تھا، لیکن یہ ابھی اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کی وسعتوں کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کائنات جس روح کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، یہ افلاک جس روح کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، اس روح کی عظمت، جتنے بشر ہیں، جتنے لوگ ہیں، اور مخصوصاً امت محمدی میں، ان سب پر رسول خدا شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کے، میرے اور قیامت تک آنے والے تمام اعمال، تمام لوگوں کے تمام اعمال پر گواہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو قرآن ہے۔ یہ روح کتنی وسیع ہونی چاہیے، کتنی لامحدود ہونی چاہیے کہ ان تمام انسانوں کے ہر عمل کی گواہی دے سکے۔ وہ روح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ ہم اپنی گفتگو میں ساری انرجی آپ کی صلوات سے لیتے ہیں۔ اور نہ فقط میں، ہم سب یہ جو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب انہی صلوات اور انہی درود کی برکت سے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ رسول خدا بیان فرمایا کرتے تھے، وہ اصحاب جو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ اصحاب جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، کل تک جو بت پرستی میں مبتلا تھے، ان کے سامنے ایک خاتون، ایک بچی، خاتون بھی نہیں، ایک بچی کے اتنے فضائل جب بیان کیے جتنے فضائل کسی اور کے رسول خدا نے بیان نہیں فرمائے، اور ان فضائل میں سے ہر ایک فضیلت ایسی ہے کہ اگر وہ رسول نے بیان نہ کیے ہوتے تو غلو ہوتا۔ کہ کوئی خاتم کی روح کیسے ہو سکتا ہے، کوئی خاتم کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی مرضی میں رب کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے، یہ سب غلو ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ بشر کی حدوں سے بہت بالا تر ہے۔ لیکن تمام مسلمان متفق ہیں کہ یہ قول رسول ہے، یہ قول صادق ہے، سچ ہے۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اتنی عظمتوں والی آپ کی بیٹی انسان ہے، سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، یہ عظمتیں انسانی حدود سے بالاتر ہیں، انسانی حدود سے بالاتر اوصاف رکھنے والی دختر آیا انسان ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ یہ سوال طول تاریخ میں کسی اور کے لیے پیدا نہیں ہوا، کسی اور کے بارے میں یہ نہیں پوچھا گیا، رسول خدا سے نہیں پوچھا گیا کہ یہ انسان، یہ کمالات، یہ اوصاف جو آپ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ انسانی اوصاف نہیں ہیں۔ آیا آپ کی بیٹی انسان ہے، بشر ہے، خاکی ہے؟ کیا فرمایا رسول؟ میری بیٹی حورا نہیں، انسان کے روپ میں ہے، یہ انسانوں سے بالا۔ یا رسول اللہ تھوڑا سا اور بتائیے، اگر انسان حورا انسیہ ہے پھر تو اشتیاق ہوا، جو آپ تک پہنچا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، اب مجھے نہیں پتا وہ کتنے پرسنٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ 10% بھی نہیں ہے جو رسول نے بیان کیا ہے۔ اس زمانے سے، جس زمانے میں جو چاہنے والے ہیں انہوں نے خوف کی وجہ سے، جو دشمن ہیں انہوں نے حسد کی وجہ سے امیر المؤمنین کے فضائل کو چھپائے ہوں،
امیر المؤمنین سے زیادہ انہیں جناب سیدہ کے فضائل سے مسئلہ تھا. زیادہ مسئلہ ادھر ہے. امیر المؤمنین کی عزاداری میں آ سکتے ہیں، جناب سیدہ کی عزاداری میں نہیں آ سکتے. بہت بڑا فرق ہے. امیر المؤمنین کے فضائل کا اعتراف کر سکتے ہیں، جناب فاطمہ کے فضائل کا اعتراف پھر معنی رکھتا ہے. ان فضائل کو اگر اعتراف کریں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، حق و باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے. بالکل واضح سٹینڈ تھا جناب سیدہ کا مشکل ترین دور میں بھی. تو ایسی ہستی جس کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حوراء انسیہ ہے. یہ خلق کب ہوئی؟ یہ عالم ارواح سے بھی پہلے خلق ہوئی ہے، اور اسے خلق کرنے سے پہلے خدا نے اسے چن لیا تھا. یا ممتحنہ، تو ممتحنہ وہ نہیں جس کا آزمائش لیا گیا ہو. قبل ان یخلق کی، آپ کو خلق کرنے سے پہلے آپ کا امتحان لیا گیا. آپ جب ہوں ہی نہیں تو آپ کو کیا امتحان لیا جائے؟ آپ کو خلق کرنے سے پہلے آپ کو چن لیا تھا، برگزیدہ کر لیا تھا. یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ صرف سمجھانے کے لیے. مثال غلط ہے، ہم جو بھی مثالیں دیتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، اور تقریب ذہن کے لیے جو مثال دیتے ہیں وہ اگر بہت کہیں عیناً یہی ہے تو سب غلط ہوتا ہے. یہ اس کو میں پہلے بیان کر دوں. آپ میں سے شاید کچھ لوگ کوئی کریٹیو کام کرتے ہوں، کوئی پینٹنگ کرتے ہوں یا ڈیجیٹل آپ لوگ کوئی چیز بناتے ہوں، تو جو آپ بناتے ہیں وہ بنانے سے پہلے آپ اس کو چن لیتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز کی پینٹنگ بنانی ہے، میں نے فلاں چیز کو بنانا ہے. بنانے سے پہلے چنا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے کہ میں ایسا ڈوم بناؤں گا، میں ایسی کیلیگرافی لکھوں گا. جناب سیدہ کو خلق کرنے سے پہلے، یعنی اس کائنات کی خلقت سے پہلے جناب سیدہ کو خلق کیا. سب سے پہلے نور اول خلق ہوا، نور محمدی خلق ہوا. اس کے بعد تجلی اول خلق ہوا، حقیقت علوی خلق ہوا. اور ان دو انوار کے بعد نور فاطمی کو اللہ نے من نور عظمت ہی خلق کیا. یہی انسان حیران پریشان کہ یہ کیا حقائق ہیں، لیکن فضیلت پھر آگے چلتی ہے. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میں بہت سے احادیث ہیں ان کا حاصل پیش کر رہا ہوں. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نور کو اور امیر المؤمنین کے نور کو صلب آدم میں قرار دیا گیا اور پاک اسلاف میں یہ چلتا رہا، لیکن میری بیٹی کے نور کو مشکات میں رکھ کر اللہ نے اپنے عرش کی زینت بنا دیا. اللہ نور السماوات والارض، اس نور کے ہوتے ہوئے کوئی نور زینت عرش خدا بن جائے. اس وقت سے عرش خدا پر تھی. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر جناب سیدہ اس وقت سے تھی تو جناب سیدہ کی خوراک کیا تھی؟ آپ کھاتی کیا تھی؟ فرمایا میری بیٹی کی خوراک تسبیح الہی تھی. خوراک کسے کہتے ہیں؟ جس کو کھانے سے انسان رشد کرتا ہو. ہم لوگوں کی رشد کی عمر تو ختم ہو گئی، جو بچے جوان بیٹھے خوراک انہیں لگتی ہے نا، اصل یہ خوراک کھانے کی وجہ سے رشد کرتے ہیں. ان بچوں سے بھی کہوں گا، اور جو بچے گھروں میں اچھی غذا کھائیں. یہ مارکیٹ کے جو پروسیس فوڈ ہیں یہ غذا نہیں ہے.
یہ غذا کے نام پر آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں. ان سے جتنا ہو سکتا ہے پرہیز کریں اور خالص اصلی دیسی طاقتور چیزیں کھائیں. جناب سیدہ کی خوراک تسبیح ہے، یعنی جناب سیدہ کا رشد تسبیح سے ہوتا ہے. جناب سیدہ کی تسکین تسبیح سے ہے. آپ کو تسکین ملتی ہے غذا سے. انشاءاللہ ابھی اس مجلس کے بعد نیاز ہوگی انشاءاللہ. جی انتظامیہ میں کوئی ہے ادھر؟ ہے انتظامیہ میں ہے یا نیاز بھی ہے؟ دونوں ہیں. جی نیاز بھی. ابھی دیکھیں بہت سے لوگوں کو تسکین مل گئی اگر نیاز ہے تو. یہ فطری ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ کے پاس بہترین کھانے گھر میں چھوڑ کے آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کی اصل خوراک یہ ہے. آپ نیاز کے لیے نہیں آئے ہیں. نیاز سے پہلے جو اصل خوراک ہے آپ کی، جو آپ کی روح کی خوراک ہے، وہ ذکر سیدہ ہے. لیکن اس نیاز کا بھی اپنی جگہ تو ہے، اس سے بھی تو تسکین ہوتی ہے. جناب سیدہ کی خوراک تسبیح ہے، تسبیح الہی. جناب سیدہ کی تسکین تسبیح الہی ہے. اسی لیے جب اپنے بابا کے پاس گئی اور رسول خدا نے لولاک نے جو ہدیہ دیا اپنی بیٹی کو، اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہوتی تو رسول خدا وہ عنایت کرتے. اس کائنات کا عظیم ترین باپ اپنی عظیم ترین بیٹی کو ہدیہ دے رہا ہو، اس ہدیے کا ذکر تا قیامت باقی رہنا ہو، تو جو سب سے اچھا ہدیہ ہوگا وہ عطا کریں. تسبیح سے بڑھ کر کوئی اچھا ہدیہ، کوئی عظیم ترین تحفہ نہیں تھا. اگر ہوتا تو رسول عنایت فرما. اور دیا کسے جا رہا ہے؟ جو ایک عمر جس کی خوراک تسبیح تھی. اسی لیے اس دنیا میں بھی اس کا رشد، اس کا سکون تسبیح ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ درود پڑھیں تو آپ کو بھی جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو بھی معرفت حاصل ہو رہی ہے، وہ درود کی بدولت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کوئی چیز بلندیوں کو ملے تو بلندی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز نیچے جو لوگ ہیں ان کو بانٹ دیں، انہیں عطا کر دیں. آپ جو اللہ کی رحمت اہل بیت پر مانگتے ہیں تو وہ اہل بیت ان رحمتوں کو آپ تک منتقل کر دیتے ہیں، آپ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ تسبیح جناب سیدہ کو جو ہدیہ ملا، اس تسبیح کو جناب سیدہ نے آپ کو ہدیہ دے دیا ہے. قیامت تک کے محبین زہرا کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ 1000 رکعت سے بہتر ہے. یعنی امام کا 1000 رکعت. البتہ تسبیح بھی امام کی ہے، آپ کی تسبیح امام کے 1000 رکعت سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ کے اپنے 1000 رکعت سے بڑھ کر. ایک تسبیح 1000 رکعت سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نسبت جناب سیدہ سے ہے. یہ مجلسیں ابھی یہاں اور بھی مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کے ایصال ثواب کی بھی ہوتی ہیں، وہ بھی مجلس، یہ بھی مجلس. لیکن اس مجلس کا مقام کہاں ہے؟ اس مجلس کا مقام کہاں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس جناب سیدہ کی ہے. اس مجلس میں اگر آپ خوش ہوں، اگر آپ گریہ کریں، اگر آپ آنسو بہائیں، وصل فاطمہ، وہ فاطمہ کو پہنچتا ہے. خدا کی بارگاہ میں جناب سیدہ کے ہاتھوں یہ آپ کا عمل پہنچتا ہے. کتنا فرق ہے کہ آپ کا کوئی عمل آپ کی فائل میں خدا تک پہنچے، یا آپ کا کوئی عمل جناب سیدہ کے ہاتھوں سے خدا کی بارگاہ میں پہنچے.
بہت فرق ہے۔ اور وہ جو ہم نے ابھی مثال میں مجلس ترحیم کہا، وہ مجلس ترحیم اگر صرف مجلس ترحیم ہوتا، اس کو اہل بیت سے کوئی نسبت نہ ہوتی، تو نہ اس میں کوئی ثواب تھا نہ ہی اس کا کوئی مقام تھا۔ اس میں بھی سارا ثواب ذکر اہل بیت کی وجہ سے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ کی علمی عظمت، اس کو بھی بیان کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے جو 2 مجالس مزید رہ گئی ہیں اس میں ہم کچھ بیان کریں۔ جناب سیدہ کا مصحف، اس پہ بھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں، وقت کم ہے، 2 مجالس سے زیادہ نہیں ہے، 1 مجلس تقریباً ہو چکی، تو جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا یا جو خدا توفیق دے گا وہ ہم بیان کر دیں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جو جناب سیدہ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ اگر ان کی رضا ہوئی تو ان ابحاث میں سے کچھ باتیں بیان ہو جائیں گی۔ اور یہ مجالس بھی ہمیں خوشی یہ ہے کہ پہلے سے پلان نہیں تھا، اس لیے آپ کو ابھی چند دنوں پہلے ہی اس کی اطلاع ہوئی، ہم سے پوچھا گیا، ہم نے کہا اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کا ذکر ہو جائے اور کوئی خدمت شاید قبول ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ انفرادیت حاصل ہے جس کا وجود، جس کا ہونا خیر کثیر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ آپ ابھی مسجد کوثر میں بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک مصداق خیر کثیر ہے۔ اور وہ خیر کثیر ان بلند زوات کو جب نصیب ہوتا ہے تو وہ ان در پر آنے والے بیکاریوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ خیر کثیر آپ تک بھی پہنچ رہا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ جو خیر کثیر ہم تک پہنچے گا، جو کیا ہے، ہر خیر جو ہم تک پہنچا ہے وہ بی بی کا صدقہ ہے، تو کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کوئی ایسا خیر وجود رکھتا ہی نہیں ہے جو کسی بشر تک پہنچا ہو اور واسطہ در فیض جناب سیدہ نہ ہو، آپ کے توسط سے پہنچ۔ وہ خیر جو ہم سب جس کے محتاج ہیں اور اس خیر کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ شفاعت جناب سیدہ۔ آپ خلق ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا تھا، اور آپ کی خلقت سے پہلے، یہ اس دنیاوی خلقت کی بات نہیں کر رہا، ارواح کی خلقت کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے عوالم کی، اس سے بھی پہلے اللہ نے یہ مقام شفاعت آپ کو عنایت فرما دیا تھا، اور اس شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اور اگر کسی کا یہ گمان ہے کہ میں اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں جا سکتا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، وہ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل نہ کریں، ہاں، اس کا سرے سے یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا، عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، جناب سیدہ کس طرح لے کے جائیں گی؟ جناب سیدہ انتخاب جو کریں گی، شفاعت جو فرمائیں گی، وہ عمل کی بنیاد پر ہے۔ میں اپنے عمل کے بنیاد پر جنت کا حقدار نہیں ہوں، لیکن جناب سیدہ کے نظر کرم کا حقدار بن سکتا ہوں۔
یہ لفظ حقدار غلط ہے، ہاں حقدار میں نہیں بنتا، لیکن وہ اہل کرم ہے۔ میں کوئی بہانہ تو فراہم کروں، میں اپنے آپ کو محبین اہل بیت میں شمار تو کر دوں، میں اپنے آپ کو شیعیان حیدر کرار میں اگر شمار کر دوں، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اتنا کر کے آ جاؤ کہ قیامت کے دن پہچانے جاؤ، تمہارے چہرے سے ایسا نور ساطر ہو رہا ہو کہ پہچانے جاؤ یہ علی کا شیعہ ہے۔ اس کے بعد لے جانا سیدہ اور ان کی اولاد کا کام۔ آپ کا وجود ہی شفاعت ہے، اور یہ جو شفاعت ہے یہ ایک حقیقت تکوینی ہے۔ حقیقت تکوینی کیا ہے؟ حقیقت تکوینی یہ ہے کہ کوئی ذات اس مرتبہ پر ہو، خدا کا اتنا قرب اسے حاصل ہو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے، یہ ایک حقیقت تکوینی ہے۔ اس قرب پر ہونے کے لیے اسے باکمال ہونا پڑتا ہے۔ تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہونا۔ آپ سارے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ یہ کیا ہوتا ہے قربتاً الی اللہ؟ یعنی کمال کے، وہ کمال مطلق ہے، اس کے کمال سے جتنا نزدیک ہو جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے نا آسمان پہ خدا عرش لگائے بیٹھا ہے، ہم جتنا وہ کریں عمل کریں اتنا قریب ہوں گے۔ قرب زمانی بھی نہیں ہے، قرب مکانی بھی نہیں۔ پھر یہ کیا قرب ہے؟ یہ کمال میں آپ جتنا خدا کے نزدیک ہو جائیں۔ آپ خدا کے کمال کو دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، خدا کے جمال کو دیکھ سکتے ہی نہیں، آنکھوں میں وہ تاب ہی نہیں ہے۔ آپ ان کمالات کے کیسے نزدیک ہوں گے؟ آپ جتنا اہل بیت کے نزدیک ہوں گے اتنا خدا کے نزدیک ہوں گے، اور اہل بیت آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو اس کمال کی طرف لے جائیں گے۔ آپ کوشش کریں گے، باقی شفاعت سے وہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں داخل کریں گے۔ جناب سیدہ کا نام خود خدا نے رکھا ہے، اہل بیت کے سارے نام، جناب سیدہ کے بچوں کے نام خدا نے رکھے ہیں، اور جناب سیدہ کا نام فاطمہ، صلوات پر جی محمد عالم۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، اس لیے جناب سیدہ کا یہ نام ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچائیں گی، آتش جہنم سے جدا کریں گے۔ یہ شفاعت ہے نا، کیسے جدا کریں گے؟ شفاعت کے ذریعے جدا کریں گے۔ مقام شفاعت جناب سیدہ کو اس دنیا نہیں، اس وجود میں آنے سے پہلے عطا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جتنے مراحل ہیں، کبھی وقت ہوا تو سارے مراحل بیان کریں گے۔ جناب سیدہ کا اس دنیا میں آنا آپ کی شفاعت ہے۔ جناب سیدہ کو جو ہدیہ ملا وہ آپ کی شفاعت ہے۔ تسبیح جناب سیدہ کی بات کر لی۔ جناب سیدہ کا مہر آپ کی شفاعت ہے۔ مہر میں کیا مانگا رسول خدا سے؟ میں امت کے گناہگاروں کی شفاعت کا حق مانگتی ہوں، مشکل ترین حالات میں اور خوشی کے تمام حالات میں جناب سیدہ کی نظر ہمیشہ آپ پر رہی۔ آپ کون ہیں؟ امت کے گناہگار، ہمیشہ نظر آپ پہ رہی، اس لیے کہ وہ ہے ہی شافعہ۔ محشر پہ جب وارد ہوں گے تو آپ کا میدان محشر میں آنا شفاعت، میدان محشر میں رکیں گی شفاعت، میدان محشر سے چلیں گی شفاعت، در جنت پر پہنچیں گی شفاعت، در جنت سے جنت میں داخل ہو جائیں تو لباس جناب سیدہ شفاعت۔ یہ سارا بیان کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ساری احادیث آپ کو معلوم ہے کہ جناب سیدہ شفاعت فرمائیں، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بھی شفاعت فرمائیں۔ جب محشر میں داخل ہوں گی، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے، اپنی نگاہوں کو کیوں نیچے کریں؟ اس شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے،
9 سے زیادہ اصحاب نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اچھا آپ کو شاید لگ رہا ہو اگر 9 صحابیوں نے نقل کیا تو یہ تو کوئی زیادہ فگر نہیں۔ 9 صحابی جس حدیث کو نقل کریں وہ متواتر روایت ہوتی ہے، اور بہت کم روایات ہیں جنہیں 9 اصحاب نے نقل کیا ہو، نیریٹ کیا ہو۔ نقل اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جس حدیث کی 9 اصحاب نے نیریشن کیا وہ بہت کم ہے۔ ہونا ایسا چاہیے تھا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یار، 9 تو کوئی زیادہ فگر نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان بیچاروں پر پابندی تھی، وہ فضائل جناب سیدہ بیان نہیں کر سکتے تھے، اور جناب سیدہ اور امیر المومنین اور اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے وہ حدیث رسول بھی بیان نہیں کر سکتے تھے، پابندی تھی۔ اس پابندی میں اگر 9 اصحاب نے بیان کیا ہے، 9 نے بیان نہیں کیا، سینکڑوں نے بیان کیا ہے، اور اس پابندی سے گزر کے ہم تک پہنچتے ہوئے 9 نریشن باقی رہی ہیں۔ ہم نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ کسی ایک صحابی نے بھی نماز رسول نقل نہیں کی، بیان نہیں کی۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ایک روایت، کسی بھی کتاب میں کوئی ایک روایت نہیں ہے جس میں کسی صحابی نے پوری نماز رسول بیان کی ہو۔ اگر بیان کی ہوتی تو جھگڑے ختم ہو جاتے، کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی وہاں تو نہ ہوتا۔ نہیں، ہاتھ باندھنا ہی پتہ نہیں ہے کیسے باندھتے تھے، اگر باندھتے تھے فی الحال ان کی بات مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، باندھتے تھے، کہاں باندھتے تھے؟ کوئی ایک حدیث دکھا دو جس میں پوری نماز کسی ایک صحابی نے نقل کی ہو، کسی ایک تابعی نے نقل کی ہو، کسی ایک تابعی نے نقل کی ہو، نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ہزاروں احادیث، بہت فرق ہے۔ ہاں ابھی کبھی کبھار ہم جب بات کرتے ہیں تو اس اسٹریم کی بات کرتے ہیں، اس اسٹریم کی ہم بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اس کو فرق کو محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں اچھا اسلام میں ہی نہیں ہے۔ اسلام کی بات نہیں کر رہے، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس حالت میں جہاں نماز کا بیان بھی ممکن نہیں تھا، کیوں؟ تاکہ فضائل جناب سیدہ نہ پہنچے، ان حالات سے 9 اصحاب کی روایت ہم تک پہنچی ہے کہ محشر میں جب جناب سیدہ وارد محشر ہوں گی تو خطاب آئے گا خدا کی جانب سے، عرش خدا سے خطاب آئے گا، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ ان تمام اصحاب سے آنے کے بعد، اور یہ ان منفرد روایات میں سے جسے ہمارے تمام ائمہ نے نقل کیا ہے، یعنی ایک حدیث جو تمام ائمہ سے ہم تک پہنچی ہو، یہ بھی نادر ہے۔ کیوں جی؟ جناب سیدہ تو لاکھوں کنیزوں کی جرمٹ میں ہوں گی اور پردے میں ہوں گی، پھر نگاہیں کیوں جھکانی ہیں؟ اہل سنت علماء نے ہی جواب دیا، اس لیے نگاہیں جھکانی ہیں کہ جناب سیدہ کی عزت اور تکریم پتہ چل سکے کہ کتنی باعظمت ہیں جناب سیدہ۔ ایک جواب یہ ہے کہ جناب سیدہ نور عظمت الہی سے خلق ہوئی ہیں۔ یہاں تو حجاب میں تھی، وہاں اس نور عظمت الہی کی تجلی کوئی انسان دیکھ نہیں سکے گا، اس لیے حکم ہے غضوا ابصارکم۔ اس محشر میں تیسری تعویل ہے، کسی اور دن بیان کروں، اس میں آپ کا آنا، آپ کی تشریف آوری اور آپ کے احترام میں جھکنے والی نظروں کو جو ثواب ملے گا، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے بھی کچھ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت کے دروازے پر آ کے رک جائیں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری قدر و منزلت معلوم ہو سکے، یعنی اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے قدر و منزلت جناب سیدہ کے لیے، تمام خلائق کی نظروں کو جھکا دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی لوگوں پہ واضح نہیں ہوا۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں میں چاہتی ہوں آج سب کو پتہ چل جائے، اس کے بعد پھر آپ کی پرواز بھی شفاعت ہے، آپ چن چن کر لے جائیں گے۔ کنہیں چنیں گے؟ جو فرش عزائے فاطمی پر آتے ہیں انہیں چنیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سب چناؤ میں آئیں گے، لیکن آپ میں سے ہی ان چناؤ ہوگا، جو یہاں نہیں آ سکتے ان کا چناؤ نہیں۔ اللہم صل علی
پھر یہ ایسا اکسیر ہے کہ جن کو جناب سیدہ کی شفاعت ملے گی وہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، ابھی بڑا آسان ہے کہنا جنت، لیکن جس کی نظر پڑے اس جنت پر اور اس کی نورانیت پر، اس کشش کو دیکھ کر کوئی نظریں پھیر سکے ممکن نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ جن کا انتخاب فرمائیں گی، جن کی شفاعت فرمائیں گی، وہ جب جنت کے دروازے پر آئیں گے وہ بھی رک جائیں گے۔ یا رب، ہم چاہتے ہیں ہماری بھی قدر و منزلت پتہ چلے۔ بھائی تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ جناب سیدہ کی نظر کرم ہم پر پڑی ہے۔ آپ میں سے بھی ہر شخص حق شفاعت پیدا کرے گا۔ کہا جائے گا جاؤ محشر میں اور دیکھو کس نے محبت فاطمہ میں تمہیں پانی پلایا تھا، کس نے محبت سیدہ میں تمہیں کھانا کھلایا تھا۔ یہ کھلانا، اس پہ بڑی تاکید ہے، اور جناب سیدہ کی محبت میں کھلانا۔ یہاں شاید اگر سبیلیں لگی ہوئی ہیں تو کھڑے ہو کے پلائیں پانی، یہی کافی ہے۔ وہ قبول کرنے والے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے پانی کس نے رکھا تھا، کس نے کیا کیا تھا، آپ اس کو اٹھا کر پلائیں۔ میں خود جب پہلی دفعہ عتبات کھلے، جب یہ صدام ملعون کے جانے کے بعد پہلی دفعہ میں عراق میں انٹر ہوا تھا، بائی روڈ ہم جا رہے تھے تو پہلا جو گاؤں آیا بچے پانی لے کے آئے اور آپس میں لڑ رہے تھے کہ کون پانی پلائے گا۔ چھوٹی سی گاڑی تھی، اس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 4 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور 10-15 بچے پانی لے کے آئے اور آپس میں لڑ رہے کہ کون پانی پلائے، کس کا پانی پئیں۔ میں کہا آخر کوئی پیسے مانگتے ہوں گے، اتنے لڑنے کی کیا بات ہے کہ کس کے ہاتھ سے ہم پانی پئیں گے۔ ایسی کوئی بڑی شخصیت تو ہم بھی نہیں ہیں کہ وہ ہمیں پانی دینے کے بعد کوئی تصویر بنائے گا، اپنے فیس بک پہ چڑھائے گا کہ فلانی کا پانی میں نے دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پانی وانی پینے کے بعد ہم نے انتظار کیا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس نے دیا وہ بالکل بے اعتنائی سے چلا گیا کہ آپ نے پانی پی لیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ کہا یہ زائر حسین کو پانی پلانے کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس کی برکات کو ان بچوں نے محسوس کیا ہوا ہے، لمس کیا ہوا ہے، پایا ہوا ہے۔ ہم بھی یہاں سبیلے لگاتے ہیں لیکن اس طرح ڈیسپریٹلی ہم پانی نہیں پلاتے۔ ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا کہ اگر میں نے کسی کو پانی پلا دیا تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں اپنے بات کر رہا ہوں، اور جو معمولاً میں دیکھتا ہوں یہ احساس یہاں نہیں ہے۔ ہم اس بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتے جس نے ہمارے ہاتھ سے نیاز لی ہے۔ انتخاب، نظر انتخاب جناب سیدہ جس پر پڑھے وہ حق شفاعت پیدا کر لے گا۔ وہ کون تھا؟ یہ کوئی ولی اللہ تھا؟ نہیں، یہ وہ تھا جو شفاعت کے بغیر جنت نہیں جا پا رہا تھا۔ جناب سیدہ کی شفاعت سے یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ شفاعت کے بغیر کوئی بھی نہیں جا سکتا، یہ پہلے بیان کر کے آئے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ایسے عمل تھے کہ اسے مقام شفاعت مل گیا۔ آپ بھی اپنے لیے بھی مقام شفاعت کی دعا کریں، یہ دعا بھی کریں کہ آپ کو اور آپ کے مرحومین کو جناب سیدہ کی اور معصومین کی شفاعت ملے، اور یہ دعا بھی کریں کہ انہیں مقام شفاعت بھی ملے۔ مل سکتا ہے، محدود ہوگا، الگ مسئلہ ہے۔ آپ جا کے اس کی شفاعت کر سکیں گے جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی۔ محبین میں ہاں شیعوں سے دائرہ بڑھ جائے گا، محبین تک دائرہ پہنچ جائے گا۔ ابھی ایک عیسائی اسکالر کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی امید ہے کہ مجھے بھی جناب سیدہ کی شفاعت ملے گی، اس لیے کہ جناب سیدہ کی شفاعت شیعوں سے خاص نہیں ہے، محبین تک پہنچتی ہے، اور میرے دل میں جناب سیدہ کی بڑی محبت ہے۔ اب اس بحث میں ہم نہیں ہیں کہ پہنچے گی نہیں پہنچے گی، لیکن اس کا ایمان یہ ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہو سکتا ہے
یہ محبت کتنی قیمتی محبت، آپ کے لیے کتنی اس کی قیمت ہے، ارزش ہے، اور آپ کی ساری قیمت اور ارزش اسی محبت سے ہے۔ اور جناب سیدہ نے اس دین کو کتنی مشکلوں سے آپ تک پہنچایا۔ میرے پاس کفن بھی باقی نہیں بچا، مجھے حیا آتی ہے میں رسول خدا کی بارگاہ میں جا کر یہ بات بھی کروں کہ میں نے آپ کی راہ میں سب کچھ دے دیا، میرے پاس کفن بھی نہیں۔ رسول خدا نے اپنی قمیص عنایت کی، جبرائیل نازل ہوا، خدیجہ نے اپنا مال میری راہ میں دیا ہے، کفن بھی میں دوں گا۔ خدا کی جانب سے جنت سے آیا ہوا یہ پہلا کفن۔ رسول خدا نے جب یہ کفن پیش کیا، حضرت خدیجہ سے پوچھا کوئی اور خواہش ہو؟ کفن پیش کیا، حضرت خدیجہ سے پوچھا کوئی اور خواہش ہو تو بتاؤ۔ فرمایا اور کوئی خواہش نہیں ہے، صرف اپنی امت سے کہہ دیجئے گا میری بیٹی کا خیال رکھے۔ یہ سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سن کے رسول خدا نے زار و قطار رونا شروع کی، محاسن رسول آنسوؤں سے پر ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے تڑپ کر پوچھا یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا، آپ اتنا گریہ کیوں فرما رہے؟ رسول خدا نے اشارہ کیا، منظر تبدیل ہوا، دیکھا ایک گھر ہے، ایک ضعیفہ ہے، سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، دیوار کا سہارا لے لے کر چل رہی ہے، یغشا علیہا ساعتا بعد ساعہ، ہر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا خدیجہ اپنی بیٹی زہرا کو نہ پہچانا۔ اس سے آگے رسول خدا نے نہیں بتایا کہ جناب سیدہ کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ جب سلیم نے مقتل لکھنا شروع کیا، اس نے سنا کہ جناب سیدہ کے دروازے پہ حملہ ہوا، اسے یقین نہ آیا، جس دروازے پہ جبرائیل اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں، جس دروازے پہ رسول خدا آ کر آئے تطہیر کی تلاوت کر کے سلام دیتے ہو، وہ دروازہ کسی نے جلایا ہو۔ قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان۔ سلمان آپ تو وہاں موجود تھے، آپ عینی شاہد تھے، یہ کیسے ہوا کہ اصحاب آئے ہوں اس دروازے سے اجازت کے بغیر داخل ہو گئے ہوں؟ کہا ای وعزت الجباری، ہاں ایسا ہوا ہے، مجھے جبار کی عزت کی قسم ہے، اور کاش صرف اتنا ہوا ہوتا وَلَمْ يَكُ عَلَى الزَّهْرَاءِ مِنْ خِمَارِي، جب یہ لعین داخل ہوئے زہرا کے سر پر چادر نہ تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ لوگ کہتے ہیں اگر علی گھر میں تھے تو زہرا دروازہ کھولنے کیوں آئی؟ جناب سیدہ دروازہ کھولنے نہیں آئی، جناب سیدہ یہ بتانے آئی تھی کہ جس گھر کو تم جلانا چاہتے ہو اس گھر میں فاطمہ ہے۔ پہلے ایک گروہ آیا تھا، جب اسے پتا چلا کہ اس گھر میں سیدہ ہے وہ واپس چلا گیا۔ دوسرا گروہ آیا، اسے پتا چلا، وہ واپس چلا گیا۔ لیکن جب تیسرا گروہ آیا اور جناب سیدہ نے فرمایا اس گھر میں فاطمہ ہے، تو کہنے والے نے کہا وہ ان ہوا کرے۔ وہ خود کہتا ہے میں نے زور زور سے دروازے کو بجانا شروع کیا،
اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن جناب سیدہ نے اپنے سینے سے دروازے کو روکے رکھا۔ جب دروازہ نہ کھلا میں نے کہا آگ لے کر آؤ، دروازہ جلنے لگا۔ جناب سیدہ فرماتی ہے دروازے کی آگ کی تبش میں نے محسوس کرنا شروع کی۔ العین خود کہتا ہے میں نے لات ماری، دروازہ ٹوٹا، دروازہ گرا۔ میں کہتا ہوں کاش دروازہ گرا ہوتا، دروازے سے پہلے سیدہ گری۔ اجرکم علی اللہ۔ دروازہ جناب سیدہ پر گرا۔ جو لوگ آئے تھے کاش وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے ہوتے، وہ دروازہ رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کاش صرف دروازہ رونتے ہوئے آئے ہوں، وہ جناب سیدہ کو رونتے ہوئے داخل ہوئے۔ جس کے ہاتھ میں تازیانہ وہ تازیانہ مارتے ہوئے، جس کے ہاتھ میں شمشیر وہ غلاف شمشیر۔ اجرکم علی اللہ۔ کاش صرف اتنا ہوا ہوتا، تاریخ نے جناب سیدہ کی آواز نہ سنی ہوتی فضا میری مدد کو، میرا موت سے شہید